جوان لڑکی کو غسل دینے والی عورت۔ ہماری اس ویڈیو کو ہر عورت لازمی دیکھے اور اپنی بقیہ زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش ضرور کرے۔ اللہ کریم آپ سب سے اور ہم سے راضی ہو۔ اس کہانی کی راویہ ایک خاتون مبلغہ ہے جو کہ قصیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ میں بھی رکن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ صدمہ غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں ششدر رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں جیسے اٹھ رہی تھیں، جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہو۔ میں نے اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے بھی جو لڑکیاں لائی جاتی تھیں ان میں کچھ نارمل کیفیت میں ہوتیں، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ محسوس ہو رہا تھا جو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے انہیں مطلع کیا جس سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواؤں گی۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو بھی جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں مستحقین تک تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچیں تو وہ 4 کارٹن میں پیک تھیں۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے اور نہ ہی باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی سب پورے بازوؤں والے، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ تھے۔ وہ شوخ اور بھڑکیلے نہیں تھے بلکہ جاذب نظر اور بہترین لباس تھا۔ ان کا فیبرک باریک نہیں تھا جس سے جسم نظر آئے۔ میں جوں کارٹن کھولتی رہی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی کہ اپنی زندگی میں یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نبھا رہی تھی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ راویہ کہتی ہیں کارٹن بند کرنے کے بعد میرے دل اور پھر ایمان کی کیفیت میں اچانک ایک تغیر بپا ہو گیا اور میں نے زندگی کے اختتام پر نیکی اور دنیا داری میں کسی ایک انجام اور راستے کو اپنانے کا عزم اور جذبہ محسوس کیا۔ میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی اور میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال باہر پھینکے جو تنگ تھے یا باریک تھے یا چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد حیا اور حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنا کروں گی جیسے نوف پہنا کرتی ہے۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں سے اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ مبلغہ کہتی ہیں میں نے نوف کو فون کیا اور اسے ماڈرنزم کے دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی کہ اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سربسجود ہو جاتی۔ اللہ نوف اور اس جیسی تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام